ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مزدلفہ کے اندر جب آپ نماز پڑھیں گے تو جو لوگ کیمپ مطلب جہاں جگہ جائیں گے اکثر لوگ گدوں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز گدوں پر نہیں ہوتی، سافٹ چیز کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا، اس لیے کوشش یہ کریں کہ ان گدوں کو ہٹائیں اور پھر زمین کے اوپر یا آپ کا جو پریئنگ میٹ ہے اس کے اوپر پڑھیں. ایک اور بات اسی درمیان میں آ گئی، دیکھیں آپ جا رہے ہیں حج کرنے بہترین عبادت کے، تو ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں جو کہ شکلاً اتباع سنت کے اوپر کم از کم ہو. ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیماری ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز کا حکم امام بنایا، یعنی اس امت میں سب سے افضل اور سب سے کامل علم والے ابو بکر تھے، ان کو آگے کیا. اب ہم ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، چلے ٹھیک ہے عام دنوں میں آپ کسی کے ساتھ بھی، لیکن اس وقت ایک اچھی نماز جو کہ نماز کے مسائل سے تو واقف ہو. لوگوں کو نماز کے علم کے مسائل کا علم نہیں ہوتا. یہاں ایک کامن کوسچن بھی مسائل کے حوالے سے بتا دوں کہ نماز کے مسائل کو فرائض کو بھی جان کے جائیے کہ نماز کی کیسے کن نماز ہو. نماز کے لیے آپ کی جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. ہر جگہ نماز آپ کھڑے ہو گئے، بظاہر طور پر آپ کو جگہ صاف اگر صاف ہے تو صاف ہی پہ ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کے پاس ایک پریئنگ میٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی عبادت برباد نہ ہو. دوسرا، ایک ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھے جو کہ بظاہر آپ کو متبع سنت تو لگ رہا ہو. ہم ہر کسی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کم از کم ٹھیک ہے پہلے کھڑے ہو جائیں، آج تو نہ ہو. آج تو ہم اپنی عبادات کو بالکل کنسیلڈ کر لیں بیسٹ آن دا بیسٹ کے لیے. تو اس چیز کا خیال کریں، کوشش کریں جو امام کی نیت ہو وہی آپ کی نیت ہو. یہ نہ ہو کہ امام مغرب پڑھ رہا ہو آپ عشاء پڑھ رہے ہو، آپ عشاء پڑھ رہے ہو امام مغرب پڑھ رہا ہو، یہ نہیں. یہاں مسئلہ جو ہے وہ بڑا، آپ امام جو ہے جو امام کی نیت ہے وہی آپ کی نیت ہو. آپ تھوڑی دیر صبر کر لیں، دوسرا گروپ آ جائے گا پھر ساتھ پڑھ لیں، تھوڑا سا صبر کر کے. یہ اس چیز کو آپ کی جو نیت ہے، دیکھیں اس میں اختلافی اگر کوئی امام کوئی بول رہا ہے آپ کی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی اس پر تو نا اتفاقی نہیں ہے کہ اگر امام کی مغرب کی نماز ہے تو مقتدی کی بھی مغرب کی نماز ہو. اس پر تو کوئی امام کا اختلاف نہیں، لیکن دوسرے ائمہ کا اختلاف اس چیز پر ہے. وہی کہتے ہیں کہ بھائی کیسے ہو سکتی ہے جب امام کی نیت ہی نہیں ہے عشاء کی، تو آپ کیسے اس کے پیچھے مغرب پڑھ رہے ہیں. اس چیز کو. دوسرا، واجب ضرور پڑھیں، واجب نہیں کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، واجب ضرور پڑھیں. وطر احناف واجب ایک مسلسل نماز ہے 3 رکعت نماز جو واجب ہے، کہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات کے میدان میں ایک دعا قبول نہیں ہوئی تھی ظالم کے حق میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا یا اللہ تو ہر ظالم کو بھی تو میری اپنی طرف سے حق دے سکتا ہے. وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، وہ مزدلفہ میں جا کے قبول ہوئی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا عرفہ میں ایک یہ دعا رہ گئی تھی، یہ مزدلفہ میں قبول ہوئی. تو اس کا مطلب اس سے اس بات کی ثابت ہوتا ہے کہ مزدلفہ میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جو بات کی رہ گئی ہوں وہ بھی نہ چھوڑیں، وہ بھی دعائیں یہاں مانگ لیں.